بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، حضرت کے بعد، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، عنکم، تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک اور مقام بھی دیکھ لیں، نواں پارہ ہے، صفحہ ہے 151 صفحہ۔ آخری 2 سطریں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا۔ یہاں پیچھے کیا ہے؟ 40 لیلہ، 40 راتوں کا، اور یہاں ہے 30 لیلہ۔ آگے بھی دیکھیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ہم نے اس کو 10 کے ساتھ، 30 کے ساتھ پھر 10 مزید بڑھا دیے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، پس پوری ہو گئی مدت حضرت کے پروردگار کی طرف سے 40 راتیں ہیں۔ یہ اس لیے میں نے وہ مقام بھی دکھا دیا کہ کہیں ذہن میں یہ وسوسہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہاں 40 ہیں وہاں 30 ہیں، تو بات وہاں بھی واضح ہے کہ پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر 10 راتیں بڑھا دی گئی۔ یہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ آپ 30 دن لگاتار روزہ رکھیں، میں آپ کو تورات دوں گا۔ پھر طور پہاڑ پہ آئیں گے نا تو آپ کو کتاب دوں گا، تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن لگاتار روزے رکھے۔ اب یہاں فرمایا 40 لیلہ، 40 راتیں، یہ نہیں فرمایا 40 دن، اس لیے کہ وہ جو روزہ تھا وہ دن بھی اس میں شامل ہوتا، رات بھی شامل ہوتی۔ وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح پیٹ بھر کے کھا لیا اور شام کو بھی پیٹ بھر کے کھا لیا۔ تو وہ روزہ رکھا اور 30 دن لگاتار چلتا رہا، روزہ افطار نہیں کیا۔ 30 دنوں کے بعد افطار کیا۔ روزہ اتنا طویل رکھنے کے بعد ان کے منہ سے بو آنے لگ گئی۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھیں، 30 دن روزہ رکھنا انسان کے بس میں نہیں۔ تو حدیث پاک قرآن کی تشریح کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے،
صحابہ بھی آپ کو دیکھ کے روزے رکھنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا تم اتنی کثرت سے روزے نہ رکھا کرو، مجھے تو میرا اللہ کھلا پلا دیتا ہے، تو مجھے تو میرا اللہ کھلا پلا دیتا ہے، اس لیے تم اتنی کثرت سے روزے نہ رکھا کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بو ختم کرنے کے لیے مسواک کی پوری کوشش کی کہ اللہ کے حضور جانا ہے، تو گئے تو اللہ نے فرمایا یہ بو کیوں ختم کی ہے، مجھے تو یہ مسک اور کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ کو وہ کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ تو وہاں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اللہ کریم نے حکم دیا کہ اب 10 روزے 10 دن رات پھر مزید روزہ رکھیں، تو پھر اور بڑھا دیے گئے، تو اس طرح 40 دن رات کے روزے، اور یہ 40 دن رات پورا کر کے یہ حضرت گئے طور پہاڑ پر 40 دن وہاں رہے۔ یہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر کر کے گئے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں آ گیا ہے، سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ غزوے پر تشریف لے گئے اور پیچھے اپنا نائب کے طور پر چھوڑ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں۔ جب آپ واپس تشریف لائے، پیچھے منافقوں نے سازشیں کی۔ منافقوں کو تو موقع چاہیے نا، منافق کا تو کام ہوتا ہے کہ درست بھی کام اچھا بھی ہو رہا ہو نا، اس میں بیچ میں ایسی بات چھوڑ دیتے ہیں نا کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیا ہے اللہ کے نبی کو حضرت علی سے کتنی محبت ہے، ساتھ لے کے بھی نہیں گئے، ادھر پیچھے بچوں میں چھوڑ دیا، عورتوں میں چھوڑ دیا۔ حضرت علی عورتوں کی طرح ہے، جہاد سے تو عورتوں کو روکا جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھو۔ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی، حضرت علی پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی نے مجھے ادھر چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات عرض کی ہے، اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی میرے نزدیک تیری حیثیت وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے 40 دنوں کے لیے، تو پیچھے حضرت ہارون کو نائب بنا کے گئے، ان کو چھوڑ کر گئے۔ تو میرے نزدیک تیرا وہی مقام ہے، تو اسی طرح مجھے محبوب ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، تو فوراً ساتھ کہا الا انہ لا نبی بعدی، ہاں مگر یہ بات یاد رکھے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ فرق ہے، وہ نبی تھے اور میرے اوپر چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہاں یہ فرق ہے۔ باقی آپ اسی طرح ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتے آپ۔ یہ ایک جہلم کا ہے، وہ مرزا ثانی، وہ کہتا ہے کہ جی اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں اس حدیث سے۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی سب صحابہ سے افضل ہیں، یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کو اپنا نائب بنا دیا،
معلوم ہوتا ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت علی کو پہلا خلیفہ بننا چاہیے تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ جو کہا نا کہ آپ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کو نبی پاک کی وفات کے فوراً بعد خلیفہ بننا چاہیے تھا، لیکن یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ روافض شیعہ حضرات اس طرح کی بے تک کی باتیں کرتے ہیں اس حدیث سے، لیکن آج وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا جو مقام موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جو محبت تھی حضرت ہارون سے، آپ سے مجھے اسی طرح محبت ہے، میرے دل میں آپ کا وہی مقام ہے۔ نبی پاک کے بعد حضرت علی کی خلافت اس حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون خلیفہ نہیں بنے تھے، حضرت ہارون پہلے فوت ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے۔ اگر یوں ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ہارون ان کے جانشین بنے ہوتے پھر تو یہ مسئلہ نکلتا، لیکن حضرت ہارون پہلے فوت ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے تھے، اس لیے اس حدیث سے یہ مسئلہ قطعاً اخذ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک چیز کو بندہ پکڑ لے اور 1000 چیزوں کو چھوڑ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، اللہ نے حسن کے 2 حصے کیے، ایک آدھا حصہ سارا حضرت یوسف کو دے دیا، باقی سارا پوری مخلوق کو دیا، تو کیا وہ اس سے نبی علیہ السلام سے ان کی شان بڑھ گئی؟ نبی علیہ السلام پھر بھی افضل ہیں ان سے۔ ایک جزوی فضیلت کی وجہ سے اس شخصیت سے وہ شخصیت نہیں بڑھ سکتی جس کو کلی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر کلی فضیلتیں حاصل ہیں، کسی ایک پیغمبر کو جزوی فضیلت حاصل ہے تو وہ نبی علیہ السلام سے شان میں بڑھ نہیں سکتے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلی فضیلتیں حاصل ہے، تمام صحابہ پر کسی ایک صحابی کو جزوی فضیلت حاصل ہو تو اس کی بنا پر وہ کلی فضیلتوں والی شخصیت سے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ بیٹے کی خواہش تھی کہ ابا جی اپنا نام لیں گے، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے باپ کا نام اونچا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ بیٹا پوچھنے لگا ثم من، پھر کون ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے ثم عمر۔ بیٹے کے دل میں خیال آیا، وہ خود کہتے ہیں محمد بن حنفیہ، خشیت ان یقول عثمان، مجھے خیال آیا کہ اب پوچھوں گا نا پھر کون تو کہیں گے عثمان، میں نے یوں سوال نہیں کیا، میں نے سوال ہی بدل ڈالا، میں نے کہا ثم انت، پھر تو آپ ہے نا، حضرت عمر کے بعد تو آپ ہے نا۔ حضرت علی نے کہا لا، ایسے نہیں ہے، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان کا مقام ہے۔ میرا کیا پوچھتا ہے، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو بس ایک فقیر سا مسلمان ہوں، میری کیا بات کرتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی کثر نفسی ظاہر کی، اپنی عاجزی ظاہر کی، ورنہ ان کا مقام ان 3 ہستیوں کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ وہ خود بتا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتا رہے ہیں، اور یہ بات شیعہ سنی سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو
حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پیچھے نائب بنا کے گئے، لیکن قوم نے حضرت ہارون کی نہ سنی، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ ان میں ایک سامری تھا، یہ جو سامری تھا نا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل و موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر۔ ایک موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش فرعون نے کی، وہ کون بنا؟ اللہ کا رسول بن گیا۔ ایک موسیٰ وہ ہے جس کو جبریل نے پالا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ سامری جو تھا اس کی خوراک کا انتظام اللہ نے جبریل کے سپرد کیا تھا، لیکن وہ کافر بن گیا۔ کافر کیا بنا کہ سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں طور پہ گئے، اس نے ایک بچھڑا بنایا۔ بچھڑا کیسے بنایا؟ سب بنی اسرائیل کے زیورات اس نے جمع کیے۔ زیورات جمع کرنے کے بعد سونا، چاندی، تانبا جمع کیا، جمع کر کے اس کو بھٹی میں صحیح گرم کیا، گرم کر کے اس کا بچھڑا بنایا۔ بچھڑا بنانے کے بعد اس میں اس نے مٹی ڈالی۔ مٹی کون سی ڈالی؟ کہ جب حضرت جبریل امین آئے نا، دریا جس وقت رکا ہوا تھا، کل کے سبق میں گزرا ہے، گھوڑی پہ سوار ہو کے وہ جیسے ہی گھوڑی داخل ہوئی نا اس دریا والی جگہ پر، جہاں قدم رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا نا یہاں سے یہ پاؤں لگ رہا ہے، نیچے سبزہ اگ رہا ہے، میں نے کہا یہ کوئی ماجرا ضرور ہے۔ میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی۔ وہ سامری جو تھا نا، وہ چونکہ بنی اسرائیل میں چھپا ہوا تھا نا، ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو فرعونیوں کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ دریا بھی عبور کر کے آ گیا۔ وہاں سے مٹی اس نے اٹھا لی۔ اب جس وقت بچھڑا اس نے بنایا، اس بچھڑے میں اس نے وہ مٹی ڈال دی۔ مٹی ڈالی تو اس نے سوچا کہ یہ مٹی معمولی نہیں، جہاں سے جبریل کی گھوڑی کا پاؤں لگتا ہے، نیچے سے سبزہ اگتا ہے، کوئی نہ کوئی تاثیر ہوگی۔ ڈالی تو بچھڑے سے آواز پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جسد اللہ خوار، بس بھاں بھاں کی آواز نکلنی شروع ہو گئی اس بچھڑے سے۔ بنی اسرائیلیوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ھذا الہنا و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہمارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ کا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معبود کدھر ہے، معبود تو ادھر ہے۔ تو سب نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ آیا، کسی کو راہ راست پہ لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، گمراہ کرنے کے لیے بھاں ہی کافی ہے۔ اس بچھڑے نے بھاں بھاں کی اور سب گمراہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اتنا فصیح و بلیغ واز کر کر کے پر تاثیر واز، پیغمبر سے بڑھ کر اثر کس کی زبان میں ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بان ہے، اس نے ان کو سب کو، انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے تو دیکھا تو قوم تو لگی ہے، کوئی بچھڑے کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے۔ فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ وہ جو تختیاں تھیں نا تورات والی، ایسے دیکھا نا موسیٰ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، قوم کی طرف لوٹے تو غصے سے لال پیلے سرخ ہو گئے۔ قوم کو دیکھا، فوراً وہ تورات کی تختیاں جلدی سے رکھیں اور پکڑ لیا حضرت ہارون کو سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے۔ غصے میں آ گئے نا کہ میں نے تجھے چھوڑا تھا کہ ان کے بئس ما خلفتمونی من بعدی، کیسے تو خلیفہ بنا ہوا ہے میرے بعد؟ لوگ گمراہ ہو گئے، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں،
حضرت ہارون کہنے لگے یبن امّا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اے میری ماں جائے میرے بھائی، قوم تو مجھے قتل کرنے والے تھے، میں تو ان کے ساتھ محنت کر کر کے یہ تو میری بات سننے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، مجھے یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں، مانتے ہی نہیں میری بات۔ تو یہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم نے شرک کیا ہے اور شرک والا گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف نہیں ہے، ہاں توبہ کرو۔ اللہ نے ان کے لیے توبہ کا قانون نازل کیا، کیا کہ ان کے دو گروہ ہیں بنی اسرائیل کے، کچھ وہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، کچھ وہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی۔ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے، جنہوں نے کی وہ قتل ہوں گے، ان کا گناہ معاف ہو جائے گا، ان کے لیے